الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ خوب اچھی طرح سن لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے۔ خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں جسمانی نظام کے اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر دل بیمار ہوتا ہے، دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں اور اعضاء بھی ہیں، وہ اعضاء کام کرنا بند کرتے ہیں تو اتنا تیزی کے ساتھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جگر خراب ہو، گردہ خراب ہو، پھیپھڑے خراب ہوں، کوئی اور عضو خراب ہو تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن جب دل خراب ہوتا ہے اور دل میں ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا انسان جس کے دوسرے تمام اعضاء صحیح سالم تھے، دماغ صحیح تھا، گردے، جگر، ساری چیزیں جسمانی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ طاقتور، پھرتیلا، کام کرنے والا، لوگوں سے مقابلے کی صلاحیت رکھنے والا، ایسا آدمی جس کی طاقت اور قوت سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی اطلاع ملتی ہے کہ اچانک اس کی موت ہو گئی۔ کیسے موت ہو گئی بھئی؟ سب کچھ صحیح ٹھیک تھا، اعضاء پورے اچھے تھے، دوسروں سے زیادہ طاقتور تھا، زور آور تھا، نہیں صاحب، قلب کی حرکت اچانک رک گئی۔ قلب کی حرکت رک گئی تو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہوئے بھی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، زندگی ختم۔ ایسا ہی روحانی اعتبار سے بھی معاملہ ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی دل بہت اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد میں اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے جسمانی اعتبار سے یہ دل اہم ہے، روحانی اعتبار سے دل اہم ہے۔ خوب اچھی طرح سن لو، وہ اگر صحیح ہے تو سارا دین صحیح ہے، وہ اگر بگڑ گیا تو سارا دین بگڑ گیا۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اسی کی محنت کرتے تھے۔ دل کی فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی راستہ، راستہ اختیار کیا، یہ لینے والوں کی، اور دینے 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 والوں کی
کوتاہی اور غلطی ہے کہ انہوں نے ان بزرگوں کی باتوں کو کچھ کا کچھ بنا دیا، اور امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بھائی بس دل کی نماز پڑھو، اس نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بات جہاں سے چلی تھی وہ صحیح چلی تھی، اگر ان کی کوتاہ ظرفی تھی کہ انہوں نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ظاہری نماز چھوڑ دو، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ محض اٹھک بیٹھک کی نماز ہے، نعوذ باللہ، کبھی انہوں نے نہیں کہا ایسا۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ بات صحیح تھی کہ دیکھو ظاہر کے اعمال اس وقت تک قیمتی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کو نہیں بناؤ گے۔ نیت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، نیت زبان کے بول کا نام نہیں ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ آدمی زبان سے کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے، انسان کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، جو کیفیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے اصل نیت، اور وہ بڑی اونچی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آدمی کو خود اپنی فکر کرنا ہے، میرا دل ٹھیک رہے، نیت ٹھیک رہے۔ اگر یہ دل بگڑا سارا دین بگڑا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہمارے ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں۔ حضرت کا شعر ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا۔ اپنے دل کے حریم کی ہمیشہ حفاظت کرو، یہاں کسی اور کو راستہ نہ ملے، کوئی غیر اس کے اندر نہ آئے، اس کی ہمیشہ فکر کرو۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ ہمارا طریق قلندریہ ہے، اور ہمارے پاس اعمال کی کثرت سے زیادہ اہمیت قلب کی نگہداشت کی ہے، دل کی نگرانی کرنا، اس کی فکر کرنا ہمیشہ، کیونکہ یہ دل، عربی میں یہ جو لفظ ہے وہ قلب کے معنی الٹنے کے ہیں، جسم میں بھی اللہ نے اس کو ایک طرح سے الٹا رکھا ہے، اور اس قلب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے بہت، اس لیے ہمیشہ اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات عن الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو، بھولو مت، اس کا دھیان رکھو ہمیشہ، یعنی موت کا دھیان رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جو تمہاری زندگی کے توازن کو باقی رکھے گی۔ انسان جب اپنا بیلنس اور توازن صحیح رکھتا ہے تو سفر کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سائیکل چلاتا ہے تو اس لیے چلاتا ہے کہ اس کو توازن باقی رکھنا آ گیا، بیلنس باقی رکھنا اس نے سیکھ لیا، تو وہ سائیکل چلا لیتا ہے، سائیکل موٹر چلا لیتا ہے۔ اگر اس کو توازن باقی رکھنا نہیں آیا تو سائیکل نہیں چلا سکتا، سائیکل موٹر نہیں چلا سکتا۔ ایک آدمی اس سے بھی زیادہ مشق کرتا ہے اپنے توازن کو صحیح رکھنے کی، بیلنس کو باقی رکھنے کی، تو وہ رسی پہ چلنا سیکھ لیتا ہے۔ کیسے چلتا ہے آدمی رسی پہ؟ اس لیے کہ اس نے مشق کر لی اس بات کی کہ اپنا توازن صحیح رکھے، اپنے بیلنس کو باقی رکھے۔ ایک دیہات کی عورت پانی سے بھرا ہوا گھڑا اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی ہے اور دونوں ہاتھ چھوڑ کے چلتی ہے، اس کا گھڑا نہیں گرتا۔ کیوں نہیں گرتا؟ اس لیے کہ اس نے مشق کر لی ہے اپنے توازن اور بیلنس کو باقی رکھنے کی، اور یہ توازن اور بیلنس بگڑا تو گھڑا نیچے آ جائے گا، سائیکل چلانے والا نیچے گر جائے گا، رسی پہ چلنے والا نیچے گر جائے گا۔
یہ گھڑا اس وقت تک رہے گا جب تک توازن صحیح ہے، رسی پہ اس وقت تک چلے گا جب تک توازن صحیح ہے، سائیکل اس وقت تک چلا سکے گا جب تک توازن صحیح ہے۔ یہ توازن بگڑا تو آدمی نیچے گرا۔ ایسے ہی انسان کی بندگی کا توازن باقی رہتا ہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے، اور جب بندگی کا توازن باقی نہیں رہتا تو انسان گر جاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کو مت بھولو، کیونکہ انسان جب موت کو بھولتا ہے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جنازے میں شریک بھی ہوتا ہے تو سمجھتا ہے دوسرے کی موت ہوئی، مگر اپنی موت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سمجھتا ہے میں ہوں، میری دنیا ہے، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میری طاقت ہے، میرا گروہ ہے، میرا جتھا ہے۔ کچھ نہیں ہے، میں بھی ختم ہونے والا ہوں، میری دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ آدمی اس کو یاد رکھتا ہے تو بیلنس آدمی کا باقی رہتا ہے، بیلنس باقی رہتا ہے تو دین کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو آدمی گر جاتا ہے۔ بندگی کا یہ توازن باقی رہے، اس کے لیے حضور فرما رہے موت کو یاد رکھو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے دل کا برتن صاف ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرنا یعنی موت کا دھیان کرنا، بھولنا نہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی موت کا وظیفہ پڑھے، ہاں البتہ کچھ دیر مراقبہ کرے، یہ بزرگوں نے بھی بتایا کہ کچھ دیر موت کا مراقبہ کرے۔ پہلے زمانے میں سوتے وقت کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن اب قوا کمزور ہیں تو سوتے وقت کے لیے نہیں کہتے، لیکن نماز کے بعد کبھی مراقبہ کر سکتا ہے آدمی۔ کچھ دیر کے لیے اپنے متعلق استحضار کرے کہ میری موت ہونے والی ہے۔ آدمی خاص طور پر جب جنازے میں شریک ہو تو ضرور اس کا مراقبہ اور اس کا دھیان کرے۔ عربی کا ایک شعر ہے یا من حملت الى القبور جنازۃ اعلم بانک بعدها محمول، اے قبروں کی طرف جنازے کو لے جانے والے اچھی طرح جان لے کہ تجھے بھی ایسا ہی اٹھایا جانا ہے۔ تو آدمی اس وقت یہ سوچے کہ بھئی یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے، مجھے بھی لوگ میرے بدن سے کپڑے کاٹ کر کے نکال رہے ہیں، میں اپنے ہاتھ پیر کو خود حرکت نہیں دے سکتا، مجھے لوگ غسل دیں گے، مجھے لوگ جنازے پر اٹھا کر لے جائیں گے، مجھے لوگ قبر میں رکھ دیں گے، میری قبر کی ساندوں کو بند کر دیں گے اور منو مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ آدمی کچھ دیر خود اپنے متعلق سوچے، مگر آدمی نہیں سوچتا۔ آج کل زیادہ غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جنازے میں رہتے تو فکر میں مشغول رہتے تھے۔ قبرستان میں تدفین میں کچھ وقت انتظار کرنا تھا تو آپ فکر میں مشغول ہوئے۔ اسی لیے علماء نے صراحت کی ہے کہ جنازے میں ذکر سے زیادہ فکر کا موقع۔ ذکر بھی ایک عبادت ہے، فکر بھی ایک عبادت ہے۔ اسی لیے جنازہ لے جاتے وقت بھی کوئی خاص ذکر مقرر نہیں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ یا کوئی اور ذکر پڑھو۔ اختیار ہے آدمی کا، چاہے ذکر کرے، اجتماعی اور بلند آواز سے نہیں، انفراداً ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ذکر سے زیادہ فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ قبرستان میں ہنسنے کو منع فرمایا، جنازے کے پاس ہنسنے کو منع فرمایا، لیکن آج کل ہم لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی دوسرا مرا ہے، ہم کو تو مرنا نہیں ہے گویا۔ وہ عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے،
فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے، تو جنازے میں شرکت کے وقت دھیان کرے، روزانہ بھی کچھ دیر دھیان اور مراقبہ کرے، اور اپنی موت کو نہ بھولے کہ بھائی آنے والی ہے، کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انسان اس کو یاد رکھتا ہے تو بندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک چلتی ہے، جب اس کو بھولتا ہے تو پھر انسان بندگی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، ہمارے کپڑے تھوڑے سے میلے ہونے کے بعد ہمارے جسم پر نہیں رہ سکتے، ہماری گاڑی بھی صاف ہوتی ہے، ہماری ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں کے ملفوظات میں ہے، میلے کپڑوں میں صاف دل بہتر ہے صاف کپڑوں میں میلے دل کے مقابلے میں۔ کپڑے صاف ہوں اور دل میلا ہو، اس سے بہتر ہے کہ کپڑے میلے ہوں مگر دل صاف ہو۔ تو ہر ایک کو فکر ہے کہ بھئی میرے کپڑے صاف ہوں، اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے میرا دل صاف ہو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کھیتوں میں سے گزر رہے تھے، تو دھان کی جیسے مڑیاں ہوتی ہیں، کٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک ہی فرد اس کے اوپر سے چل سکتا ہے، تو سامنے سے ایک کتا آ گیا، اور ادھر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اترتے ہیں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ کتے نے کلام کیا کہ تم اترو گے یا میں اتروں؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اتر گئے، وہ کتا آگے بڑھا، پلٹ کے دیکھا، اس نے گویا اپنی زبان حال سے یہ کہا کہ اگر تم اتر جاتے، اگر تم نہ اترتے اور میں اترتا تو تمہارے کپڑے صاف ہوتے مگر دل میلا ہو جاتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے مگر حال ہے بزرگوں کا۔ بعض چیزیں اللہ والوں کی ایسی ہیں وہ شرعی مسئلہ نہیں بنتی مگر حال ہوتا ہے، ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، ان کے اوپر اس کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں کتے سے بھی اچھا نہیں ہوں، لہذا اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ خود تکلیف اٹھا لی مگر اس کو تکلیف نہیں دی۔ جیسے ایک بزرگ کے کرتے کے دامن پہ ایک بلی بیٹھ گئی اور سو گئی، اس کو نیند لگ گئی، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو اٹھاتے، اور ان کے پاس وقت نہیں تھا تو قینچی سے انہوں نے اپنے کرتے کا دامن کتر لیا اور چلے گئے، مگر اس کو نہیں بیدار کیا۔ الابرار کی تفسیر میں روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الابرار نیک لوگ وہ ہیں کہ الذین لا یؤذون الذر ولا یرغون الشر، کہ جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے اور کبھی شر کو پسند نہیں کرتے، برائی کو پسند نہیں کرتے۔ تو غرض یہ کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ کہیں میرا دل میلا نہ ہو جائے، تو اپنے کپڑے گندے کر لیے مگر دل میلا ہونے نہیں دیا۔ حضرت کی مشہور کرامت ہے، بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تو ان کے دل کی بیماری ہے، سچ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم بھی اذن اللہ کہتے تھے تو پورا مردہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا۔ تو معجزہ نبی کا ہو یا کرامت ولی کی ہو، فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، فعل نہ نبی کا ہوتا ہے نہ ولی کا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ عام مردے کو زمین سے اٹھا کے کھڑا کر دے، اگر وہ اپنے نبی کے ہاتھ کو قبر سے باہر نکال دے تو اس پر کسی کو تعجب ہوتا ہے، تو اس کا دل بیمار ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب روضہ اطہر پر پہنچے، صلاۃ و سلام پیش کیا اور ایک شعر پڑھا کے اپنی روح آپ کی خدمت میں بھیجتا تھا، آج اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ تو اس وقت موجود لوگوں نے دیکھا کہ قبر اطہر سے ہاتھ نکلا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے اس کا بوسہ لیا۔
مگر اس کے بعد حضرت کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں بڑائی آ جائے، تو مسجد کے دروازے پر لیٹ گئے اور لوگوں کو قسم دے کر کہا کہ ان کے اوپر سے انگلتے ہوئے جائیں تاکہ ان کے دل میں کسی قسم کی بڑائی نہ آنے پائے۔ زبان پر آنا بول کا آسان ہے، کیفیت کا دل میں آنا آسان نہیں ہے، اور اللہ والوں کی محنت یہی تھی کہ دل میں کیفیات پیدا کی جائیں اور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے اور آسانی سے نہیں پیدا ہوتا ہے، زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر اخلاص کا ذرہ نصیب ہو گیا تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تواضع کا بول زبان پہ تو آ جاتا ہے ہم لوگوں کے، لیکن ہم اپنے دل کے متعلق کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ دل میں آنا آسان نہیں ہے، زندگی بھر آدمی لگا رہے، اندری رحمی تراش ہومی خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کیا بتائیں کتنی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل۔ تو بہرحال انسان ظاہری اعمال کا اہتمام کرے کہ انسان تو محتاج ہے، اس کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کی فکر کرے کہ دل صحیح ہو جائے، دل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال اور شکلوں کو نہیں دیکھتے محض، اللہ تعالیٰ اندر دیکھتے ہیں دل میں کیا ہے اور دل کی کیفیت کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو صرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کی کیفیت اور اعمال دونوں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور بغیر دل کی کیفیت صحیح ہوئے عمل قیمتی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو صالح اعمال بھی نصیب فرمائے اور صالح اخلاق بھی نصیب فرمائے۔ اخلاق کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو ناقص ہی ہیں، نالائق ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دستگیری فرمائے اور ہمارے قلب کی اور قالب کی دونوں کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔